الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 تا 137 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے مما اس چیز کو کہ جو اس نے پیدا کی من الحرث کھیتی سے والانعام نصیبا اور جانوروں میں حصہ مقرر کیا. فقالوا سو انہوں نے کہا ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے بزعمہم اپنے خیال کے مطابق وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فما کان لشرکائہم سو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا فلا یصل سو وہ نہ پہنچتا الی اللہ اللہ کی طرف. وما کان للہ اور جو اللہ کے لیے ہوتا فہو یصل سو وہ پہنچتا الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف. ساء برا ہے وہ ما یحکمون جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زین مزین کیا لکثیر من المشرکین بہت سے مشرکین کے لیے قتل اولادہم ان کی اولاد کا قتل کرنا شرکاءہم ان کے شریکوں نے. اور اسی طرح مزین کیا بہت سے مشرکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا ان کے شرکاء کے لیے لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کر ڈالیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ان پر
ان کا دین خلط ملت ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، سو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ افطرا باندھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اور اس زمانے میں شرک کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہ ہوا۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار تھے، اور آج کے زمانے میں بھی لوگ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کو شریک کیا جاتا تھا، لات، منات، عزیٰ، حبل وغیرہ کو۔ اور اس زمانے کے اندر بھی جدید قسم کی بہت سی اقسام شرک کی آ چکی ہیں، جن کی طرف انسان کا دھیان اور توجہ جاتی ہی نہیں ہے، اور وہ شرک میں لگ جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگ رب کو مانتے تھے، اور اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسری مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے اس زمانے میں لوگوں کا یہ تھا عمل کہ جب کوئی ان کی فصلوں کی کاشت ہوتی، کھیتی باڑی کی، غلہ اناج کی، کھجوروں کی، تو اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے نکالتے، اور باقی اپنے معبودان باطلہ یعنی لات کے لیے مقرر کرتے، عزیٰ کے لیے مقرر کرتے، حبل کے لیے مقرر کرتے، منات کے لیے مقرر کرتے، اور پھر ان کے لیے ان کے ساتھ اللہ کے لیے بھی مقرر کرتے۔ اور جب کسی جانور کو دینا ہوتا تو اللہ کے نام پر بھی چھوڑتے، اور اپنے ان معبودوں کے لیے بھی چھوڑتے کہ یہ ہمارے معبود منات کا ہے، یا ہمارے دیوتا عزیٰ کے لیے ہے، یا ہمارے دیوتا لات کے لیے ہے، یا ہمارے معبود جو حبل کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ اس طرح کرتے تھے جانوروں میں بھی اور غلہ اناج میں بھی، اور یہاں تک کہ جب ان کے غلہ اناج کی کوئی ڈھیری جو لگ جایا کرتی، اور اس میں سے ایک ڈھیری اللہ کے نام پر نکال لیتے، پھر بچے کھیلتے وقت کوئی ڈھیری میں سے کچھ حصہ، کچھ دانے اللہ کی ڈھیری میں مل جایا کرتے، یا ویسے آپس میں مکس ہو جایا کرتے، تو پھر کہتے فوراً اس کو الگ کرتے اور کہتے یہ تو ہمارے معبود جو ہے لات منات عزیٰ جو ہے یہ محتاج ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی ڈھیری سے فوراً اللہ کے نام پر نکالی ہوئی ڈھیری کے دانوں سے انہیں الگ کر لیا جاتا۔ اسی طرح جانور اللہ کے نام پر چھوڑتے اور اپنے معبودان باطلہ کے نام پر بھی چھوڑتے۔ معلوم کیا ہوا کہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا کرتے تھے، غیر کو شریک کیا کرتے۔ اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے بنائے اللہ کے لیے اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کی کھیتی، والانعام جانوروں میں نصیبہ حصہ مقرر کیا۔ پھر یہ لوگ ان لوگوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، اللہ کے لیے ایک حصہ نکال دیا، باقی اپنے معبودوں کے لیے اپنے خیال کے مطابق اپنے طرف سے بنایا ہوا۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا، یعنی کہتے ہمارے شریک یہ محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، لہٰذا اس کو الگ کر لیا جائے، اللہ کے حصے میں شامل نہ کیا جائے۔ ان کو زیادہ دانوں کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ غلے اناج کی ضرورت ہے،
اور جو اللہ کے لیے ہوتا سو وہ ان کے شریکوں کے لیے پہنچ جاتا۔ اللہ کا نام پر نکالتے اسے بھی پھر اپنے شریکوں کے ساتھ حصوں میں شامل کر دیتے کہ یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے معبودوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، اس بات کا وہ بھی اقرار کرتے مانتے اللہ کو۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے ان کی باتوں کا ذکر فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ نے پیدا کیا۔ اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ نے پیدا کیا۔ اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کام میں کس نے لگایا، تو یہ لوگ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کام میں لگایا۔ اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ یخرج الحی من المیت زندہ کو مردہ سے کون پیدا کرتا ہے، ویخرج المیت من الحی اور مردہ سے زندہ کو کون پیدا کرتا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے لیقولون اللہ کہ اللہ کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے قل من یرزقکم تمہیں رزق کون دیتا ہے، لیقولن اللہ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اللہ نے ان کے ان نظریات کا، ان کے اس عقیدے کا بار بار قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر فرما کر اس بات کے بارے میں آگاہی دی کہ لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ رب کے وجود کے قائل نہ تھے، ہاں توحید کے قائل نہ تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ سینکڑوں معبودوں کو چھوڑو ایک رب کی عبادت کرو، تو اجعل الآلہۃ الہ واحدہ تو یہ لوگ کہنے لگے کیا ہم اتنے معبودوں کو چھوڑ کر، لات کو چھوڑ کر، منات کو چھوڑ کر، عزا کو چھوڑ کر، ہبل کو چھوڑ کر، 360 اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کو مان لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک رب کیسا نظام چلا سکتا ہے پوری کائنات کو؟ ہم ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی توحید کے قائل نہ تھے، رب کی توحید کے قائل نہ تھے، تو اللہ نے ان کے شرک کی نفی کی بھرپور طریقے سے تردید فرمائی کہ برے ہیں یہ کام جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ساء ما یحکمون جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، رب کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ تو آج کے دور کے اندر بھی شرک کرتے ہیں۔ لوگوں نے اپنا عقیدہ اور یقین بٹھا لیا، بنا لیا کہ تعویذ سے ہی کچھ ہوگا، تعویذ سے ہی کچھ ہوگا۔ جب کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، کسی کو بخار ہوا، تعویذ بنواؤ، تعویذ بنواؤ، کہ اس کے گلے میں تعویذ لٹکواؤ، اس کے جو ہے اس کو بیماری لگی تعویذ بنواؤ، بات بات پر تعویذ تعویذ تعویذ، یا تعویذ کی گویا کہ تعویذ ہی پر یقین بن گیا۔ تو جب اللہ کی ذات وہی بیماری دیتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام، بیماری متعدد نہیں ہوتی اور فال نکالنا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کل یہ کہتا ہے کہ اس بچے سے دوسرے بچے میں بیماری لگ گئی، اس جانور سے دوسرے جانور میں بیماری لگ گئی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بیماری آتی ہے اللہ کے حکم سے، صحت ملتی ہے اللہ کے حکم سے، دکھ ملتے ہیں رب کے حکم سے، سکھ ملتے ہیں رب کے حکم سے۔ ہر بات میں، ہر بیماری میں، ہر سوچ میں اپنے اللہ کو شامل رکھو کہ جو کچھ ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے، رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تعویذ لینا آپ کے لیے آسان ہے، قبروں پر جا کر سجدے کرنا آپ کے لیے آسان ہے، دودھ سے قبروں کو نہلانا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن رب کے سامنے، رب کے دربار میں رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں تہجد کے 2 نفل پڑھ کر مانگنا یہ مشکل ہے کہ یہ کہتے ہیں پکی پکائی مل جائے، بنی بنائی مل جائے، خود محنت سے کچھ کرنا نہ پڑے۔ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، رات کی تاریکی میں اٹھو، تہجد پڑھو، یہ محبوب مبارک ترین عمل ہے، اس میں تم مجھ سے مانگو، اپنے دکھوں کا بیان کرو، بتاؤ کہ تمہاری حاجات کیا ہیں، تمہاری پریشانیاں کیا ہیں، تمہارے غم کیا ہیں، تو میں رب تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا، تمہاری بیماریوں کو دور کروں گا۔ اللہ خود یہ فرما رہا ہے۔
لیکن ہم رب سے مانگنا ہمارے لیے مشکل ہے، تعویذ بنانا ہمارے لیے آسان ہے۔ حضرت داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجوری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کو گنج بخش کہا جاتا ہے، داتا دربار میں جہاں پر ان کی قبر ہے، داتا دربار نام ہے، داتا دربار۔ داتا کسے کہا جاتا ہے؟ جو سب کچھ دینے والا ہو۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کا ولی۔ داتا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ داتا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ دستگیر کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو سب کچھ اللہ کی ذات ہے، وہی کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو ان سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کب کہ ہم بھی ہندو اور سکھ ہوتے۔ تو لوگ ان کی قبروں کو سینکڑوں من سے، سکھ وغیرہ ہندو وغیرہ ان کے قبر کو شروع میں نہلایا کرتے تھے، ان کی قبر کو۔ تو یہ جو ہے ایک عورت نے ان کے بارے میں کہا کہ لوگوں نے 80 من دودھ قبر پر بہا کر اس دودھ کو ضائع کر دیا۔ جب اس ایک عورت نے یہ بات کہی کہ یہ دودھ اگر کسی یتیم کو پلا دیا جاتا، کسی غریب کو دے دیا جاتا، کسی کی ضرورت کو اس کی قیمت دے کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا تو یہ کام آ جانا تھا، تو یہ ضائع کر دیا لوگوں نے 80 من دودھ سے اس قبر کو نہلا کر۔ کیونکہ اس اللہ کے ولی کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی جو ہے خرافات ہیں۔ تو ان کو فوراً اس پر مرتد کے حکم لگ گئے، شرک، اس کے کفر پر فتوے لگ گئے اس عورت پر۔ تو اللہ کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں جن کے جگہ جگہ پر مقبرے بنے ہوئے ہیں، جو مشہور ہیں اپنی ولایت میں، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہ تھے، دستگیر نہ تھے۔ تو لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو سب کچھ ماننا شروع کر دیا۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں گے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہی سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ فرمان برے ہی جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ فرمایا اسی طرح بہت سے لوگوں نے مزین کیا مشرکین میں سے ان کی اولاد کو قتل کرنا اپنے شریکوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، 10 بھائیوں میں سے ایک۔ مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ جس کا ہاں 10 بیٹے ہو جائے تو 10واں بیٹا اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں۔ تو اپنے شرک اللہ کے ساتھ جن معبودانہ باطلہ کو یہ شریک کیا کرتے تھے، لات، منات، عزا، حبل، ان کی خوشنودگی کے لیے، اور اللہ کے نام پر جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح بچے کو قتل کرنا۔ تو حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا والد ہیں، چونکہ یہ 10 بھائی تھے اور 10 بھائیوں میں حضرت عبداللہ ایک تھے، جب یہ 10ویں نمبر پہ ان کی پیدائش ہوئی، سب سے چھوٹے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ مشرکین نے اپنے اس پرانی رسم کو عملی طور پہ کرنا چاہا کہ اب یہ 10واں بچہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں وہ آڑے آگے، یعنی بہنیں حضرت عبداللہ کی، وہ آڑے آگے، نہیں ہم اپنے بھائی کو قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے بھائی کو قتل نہیں ہونے دیں گے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ کے فدیہ کے طور پر 100 اونٹ دیے گئے، 100 اونٹ فدیہ کے طور پر دیے گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ اس طرح بچوں کو ذبح کرنا اپنے ان شریکوں کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، لیردوہم، تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، برباد ہو جائے، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کا دین ان پر خلط ملط ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے رسم و رواج تھے اس زمانے میں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ، تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا زبردستی سب کو مسلمان بناتا، لیکن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے اختیار دے دیا، جس کا چاہے اسلام لے آئے، جس کا چاہے دل چاہے کفر اختیار کر لے۔ فذرہم، اللہ نے ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا، حق اور باطل کا راستہ انبیاء کی وساطت سے بتلا دیا، حق والوں کی وساطت سے اللہ نے دکھلا دیا۔ اب چاہے کوئی گمراہی کو خرید لے، چاہے کوئی ہدایت کو لے لے، تو اللہ رب العزت ہر ایک سے کل قیامت کے دن حساب کریں گے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرے بھر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا، ذرے بھر بھی کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا. اللہ فرما رہے جو یہ خرافات کر رہے، برے طرح کے عادات میں پڑ چکے ہیں، وما یفترون، برے ہیں یہ کام جو یہ لوگ افترا کرتے ہیں. تو اس طرح کے ہر برے کام سے بچنا چاہیے جو شرک کی طرف ہمیں لے کر آئے، بدعات کی طرف ہمیں لے کر آئے، خرافات کی ہمیں لے کر آئے. ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر پریشانی میں، غم میں، سکھ میں، دکھ میں اپنے رب کو ملحوظ خاطر رکھو کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو رب سے عشق ایسا ہو، محبت ایسی ہو، ہر چیز کو رب کی طرف منسوب کرنا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.